صالح علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، سیم ٹو سیم ویسے ہی جیسا فرمائش کیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ پہاڑ چیر کر اونٹنی کو باہر نکالا۔ یہ لوگ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، حضرت صالح علیہ وسلم بھی ہود علیہ السلام کی طرح اپنی قوم کو نصیحت کی جس طرح قوم عاد، لیکن انہوں نے بھی اسی طرح کفر کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ڈرایا اور دھمکایا، اس پر وہ مقابلہ میں اتر آئے اور کہنے لگے اگر تو سچا ہے تو کوئی معجزہ لے کر آئے اور وہ معجزہ ہمارے مرضی کے مطابق ہو۔ اس سرکش قوم نے آپ معجزہ طلب کیا۔ آپ اس پہاڑ کے چٹان سے گاوین اونٹنی نکالیے جو خوب فردہ اور خوبصورت ہو اور ہر قسم کے عیوب اور نقص سے پاک ہو۔ آپ نے چٹان کی طرح اشارہ فرمایا، چنانچہ تو فوراً ہی پھٹ گئی اور اس میں سے ایک نہایت خوبصورت اور تندرست اور خوب بلند قامت ایک اونٹنی نکل پڑی جو گابن تھی، اور نکل کر اس نے ایک بچہ بھی جنا، اور یہ اپنے بچے کے ساتھ میدان میں چرتی پھرتی رہی۔ اور اس بستی میں ایک ہی تالاب تھا جس میں پہاڑوں کے چشمے سے پانی گر کر جمع ہوتا تھا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو، یہ معجزے کے اونٹنی ہے، ایک روز تمہارے تالاب کا سارا پانی یہ پی ڈالے گی اور ایک روز تم لوگ پینا، کیونکہ صالح علیہ وسلم کے ساتھ ایسا ہی فرمائش تھا کہ اونٹنی ایسا ہونا چاہیے کہ ایک دن میں یہ سارا تالاب کا پانی پی جائے۔ یہ جو آپ پہلے سنے ہیں، گابھین ہو، خوبصورت ہو اور ایک دن یہ پانی پورا پی جائے، یہ لوگ کا یہی فرمائش تھا۔ صالح علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے، سیم ٹو سیم ویسے ہی جیسا فرمائش کیا تھا ویسے ہی اللہ تعالیٰ پہاڑ چیر کر اونٹنی کو باہر نکالا۔ یہ لوگ سامنے دیکھ کر بھی، اتنا ہونے کے بعد بھی کوئی ایمان لے کے نہیں آئے۔ اب آپ آگے سنیے یہ لوگ، اس قوم کے لوگ اونٹنی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ تو پھر آپ نے قوم سمود کے سامنے اس تقریر کو فرمائی، اے میرے قوم، اللہ کو مانو، اللہ کو پوجو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل آئی، اللہ کا ناکا ہے، یہ تو تمہارے لیے نشانی ہے، تو اسے چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں کھائے پیے اور برائی سے اسے ہاتھ نہ لگاؤ کہ تمہیں دردناک عذاب آئے گا۔ چند دن تو قوم سمود نے اس تکلیف کو برداشت کیا کہ ایک دن ان کو پانی نہیں ملتا تھا، کیونکہ اس دن سارا تالاب کے پانی اونٹنی پی جاتی تھی۔ اسی لیے ان لوگوں نے طے کر لیا کہ اس اونٹنی کو قتل کر ڈالے۔ چنانچہ اس قوم میں قدار بن سالف، جو سرخ رنگ کا بھوری آنکھوں والا خستہ قد آدمی تھا اور ایک جناکار عورت کا لڑکا تھا، ساری قوم کے حکم سے اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام منع کرتے رہے کہ اس اونٹنی کو تکلیف مت پہنچانا، نہیں تو اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ لیکن قدار بن سالف نے اونٹنی کے چاروں پاؤں کاٹ ڈالا، پھر اس کو ذبح کر دیا۔ انتہائی سرکشی کے ساتھ حضرت صالح علیہ وسلم سے بے ادبانہ گفتگو کرنے لگا۔ چنانچہ خداوند قدوس کا ارشاد ہے، بس ناکا کی کوچے کاٹ دی اور اپنے رب کی حکم سے سرکشی کی اور بولے، یہ صالح ہمارے پاس عذاب لے آؤ جس کا تم وعدہ دے رہے ہو اگر تم رسول ہو۔ اس پر صالح علیہ وسلم نے کہا، اب تم 3 دن تک اپنے گھروں میں رہ سہ لو، اس کے بعد تم ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ وہ لوگ ڈرنے کے بجائے صالح علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگے، اگر تو سچا ہے تو لے کر آ عذاب ہم پر۔ اس کے بعد وہ لوگ مشورہ کرنے لگے کہ آج رات صالح علیہ وسلم کو بھی مار ڈالو۔ انہوں نے قسمیں کھا کھا کر عہد کیا کہ آج ہی صالح علیہ وسلم اور اس کے گھر والوں پر چھاپا ماریں گے۔
اور اس کے وارثوں سے کہہ دیں گے کہ ہم اس کے ہلاکت کے وقت موجود نہیں تھے اور ہم بالکل سچے ہیں۔ یہ لوگ صالح علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلے۔ ان کا گھر پہاڑ کے چوٹی پر تھا۔ جب وہ لوگ پہاڑ پر چڑھ رہے تھے، زمین نے ہچکولے کھانے شروع کر دیے۔ ایک چٹان اوپر سے آئی اور ان تمام کو پیس کر رکھ دیا۔ ان 9 لوگوں کے ہلاکت کے ساتھ ہی اللہ کی عذاب کا شروعات ہو چکی تھی۔ چنانچہ صالح علیہ وسلم نے ساتھیوں سمیت اس بستی کو چھوڑ دیا۔ صبح ہوئی تو لوگوں نے عجیب منظر دیکھا کہ قوم سمود کے تمام چہرے زرد تھے۔ وہ سب رونے لگے کیونکہ عذاب کے آثار نمودار شروع ہو چکے تھے۔ دوسرے دن تمام کے چہرے سرخ اور تیسرا دن سیاہ ہو چکے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر سب چیخ کر پکارنے لگے اور اپنے قبریں کھودنے لگے۔ اب انہیں یقین تھا عذاب کا وعدہ برحق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے باقی قوموں کی طرح انہیں ایک قسم کی طرح عذاب نہیں دیا تھا، جیسے قوم نوح کو طوفان کے ذریعے ہلاک کیا گیا، قوم عاد کو ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا، لیکن قوم سمود کو اللہ نے طرح طرح کے عذاب سے دوچار کیا کہ اس لیے انہوں نے اپنی مطلوبہ شرط پوری ہونے کے باوجود ایمان قبول نہیں کیا تھا۔ عذاب کا ابتدا زلزلے سے ہوئی، جس کی وجہ سے وہ لوگ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے۔ پھر آسمان سے زوردار کڑک آواز آئی جس نے ان کی بھیجے پھاڑ کے رکھ دیے۔ ایک ہی لمحے میں ایک ساتھ ڈھیر ہو گئے۔ ان کی حالت اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، جب ان سے کہا گیا اور قوم سمود کے حال میں نشانی ہے کہ ایک وقت تک فائدہ اٹھا لو، انہوں نے اپنے پروردگار کے حکم سے سرکشی کی، سو ان کو کڑک نے آ پکڑا اور وہ دیکھ رہے تھے، نہ اٹھنے کی طاقت رکھتے تھے اور نہ مقابلہ ہی کر سکتے تھے۔ اس قوم کے آثار آج تک باقی ہے۔ مدینہ منورہ کے شمال مغرب میں ان کے گھر موجود ہے۔ اب یہ علاقہ مدائن صالح کے نام سے مشہور ہے۔ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ ان کے گھر ہے جو ان کے ظلم کے سبب سے ویران پڑے ہیں۔ اس میں بے شک عبرت ہے دانش مندوں کے لیے کہ اللہ نے ان کے گھروں کو نشانی کے طور پر باقی رکھا کہ آنے والوں کے دلوں میں کسی قسم کا شک نہ رہے۔ ہجرت کے وقت صالح علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تم لوگوں کی خیر خائی چاہی، لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ وسلم ایمان لانے والوں کے ساتھ فلسطین کے علاقے رملہ کے قریب آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری، اور یہی آپ کی وفات ہوئی۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ پسند کا بہترین اظہار یہ ہے کہ ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے اور اپنے دوست اور احباب کے ساتھ بھی شیئر کرے۔ جزاک اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام بہن اور بھائی کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگلی ویڈیو آنے تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔